غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا نادان۔ سامعین حضرات، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی جاندار متنفس کو راہ فرار نہیں۔ ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، لرزتا ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے، ہو جاتا ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر لیکن میرا جنازہ بھی اٹھنا ضرور ہے، ہوتی ہے بڑی کپ کپی قبروں کو دیکھ کر پر مدتوں اس قبر میں رہنا ضرور ہے۔ آئیے اس موضوع کی وضاحت کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائیں مولانا عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو رنگین بنایا ہے، دنیا کے اندر لذت رکھی، اور انسان کی فطرت اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بنائی ہے کہ انسان دنیا کی لذت کی طرف آکرشت ہوتا ہے، کھنچتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی میٹھی ہے اور بڑی ہری بھری، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں تم کو بھیجا ہے فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے۔ تو گویا یہ دنیا ایک آزمائش ہے کہ دنیا کو ہم نے رنگین بنایا ہے، میٹھا بنایا ہے، اٹریکٹیو بنایا ہے، اب اس دنیا کے فتنے سے تم اپنی حفاظت کیسے کرو؟ دنیا کی ان تمام رنگینیوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت نام کی ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ جس کا تصور آتے ہی لذتیں ختم ہو جاتی۔
موت ایک ایسی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے جس کا ہم چاہ کے بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ قرآن کریم کا بغور جائزہ لیں تو موت کے بارے میں 3 حقیقتیں بیان کی گئی۔ پہلی حقیقت یہ بیان کی گئی کہ موت سب کو آنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میرے بندو ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا قیامت کا دن جب تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان بہت اچھا ہے، بہت پریشان ہے، اور ایک انسان بہت برا ہے، بہت خوشحال ہے۔ اچھے کو اس کی اچھائی کا پورا بدلہ نہیں مل پا رہا ہے، برے کو اس کی برائی کی سزا نہیں مل پا رہی۔ اس کی طرف اشارہ کیا گیا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایک دن ایسا آنے والا ہے قیامت کا دن جب تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اے دنیا کی دولت کو، دنیا کی سرداری کو، دنیا کی عزت کو اپنی کامیابی کا معیار سمجھنے والوں، کامیابی یہ نہیں ہے دنیا میں عیش کر رہے ہو، دولت مل گئی، عزت مل گئی، شہرت مل گئی، تم نے سمجھ لیا کہ تم کامیاب ہو گئے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جہنم سے بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا، فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہے۔ اور جس دنیا کی لذت میں تم موت کو، آخرت کو، اللہ کو، سب کو بھولے بیٹھے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ دھوکہ کیوں کہا گیا دنیا کو؟ کیوں کہا گیا دھوکہ؟ ذرا تصور کیجئے، ایک آدمی کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی، اتنے گھر ہے کہ اس کو پتہ نہیں، اتنی دولت ہے کہ وہ کاؤنٹ نہیں کر سکتا، بچے ہیں، پوتے ہیں، دنیا کی ہر دولت اس کے پاس، ہر نعمت اس کے پاس۔ ایک دن آتا ہے موت کا فرشتہ، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، ساری پراپرٹی دوسروں کی ہو گئی، ساری دولت پر دوسروں کا قبضہ ہو گیا، 1 روپیہ وہ لے کر نہیں جا رہا ہے، اربوں کا مالک تھا، 2 گز زمین میں دفن ہو گیا۔ یہی اس کی حقیقت تھی، یہی اس کی اوقات تھی۔ دھوکہ نہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکہ ہے۔ کیا ساتھ جانے والا ہے تمہارا؟ میرے بندو غور کرو، اللہ نے موت کے فوراً بعد دنیا کی حقیقت بیان کر کے ہمیں اور آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ میرے بندو جس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم خون پسینہ ایک کر دیتے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا کہ یہ دنیا تمہارے کتنے دن تک کام آئے گی، کتنا تمہارا ساتھ دے گی۔ تو یہ موت کے بارے میں پہلی حقیقت بتائی گی کہ موت سب کو آنی۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جملہ قرآن میں 3 جگہ آیا، ایک تو سورہ آل عمران میں آیا، ایک سورہ انبیاء میں بھی آیا۔ وہاں کیا کہا گیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، میرے بندو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں برائی کے ذریعے بھی آزمائیں گے اور بھلائی کے ذریعے بھی آزمائیں گے، کبھی غریب بنا کر آزمائیں گے، کبھی امیر بنا کر آزمائیں گے، کبھی تمہیں ہم جھوپڑ پٹی میں رکھ کر آزمائیں گے، کبھی بڑی بڑی بلڈنگوں میں تمہیں رکھ کر آزمائیں گے، کبھی تمہیں ہم غریبی کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی تمہیں ہم امیری کے ذریعے آزمائیں گے۔ دولت بھی آزمائش، اگر غربت آزمائش ہے تو دولت بھی آزمائش، اگر تنگ حالی اور تنگ دستی اگر امتحان ہے تو میرے بھائیو خوشحالی بھی بہت بڑا امتحان۔ اور یہی بات سورہ عنکبوت میں کہی گئی، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ تو پہلی بات یہ بتائی گئی کہ موت آنی ہے۔ اچھا، کہیں بھی چلے جاؤ موت آنی، یہ دوسری حقیقت بتائی گئی موت کے بارے میں۔ کوئی موت سے بچ نہیں سکتا،
اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جتنا مضبوط بھی قلعہ بنا لو، اپنے آپ کو جتنا بھی سیکیور کر لو، جتنی بھی پروٹیکشن اپنے اوپر ڈال لو، موت تو تم کو آ کر رہے گی. اگر موت سے کوئی بچ سکتا تو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بچ جاتے. اللہ کے سب سے پیارے، سب سے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی. قرآن کریم میں سورہ سبا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کا ذکر کیا ہے. بڑے جلیل القدر نبی تھے اللہ کے. اللہ نے ان کو سپر نیچرل پاورز دیے تھے. ہوا ان کے قابو میں تھی، جنات ان کے کنٹرول میں تھے. اور اس زمانے میں جنات کے ذریعے قرآن کہہ رہا ہے کہ بڑی بڑی دینگے جو انسان کے بس کی چیز نہیں تھی، جنات کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام بنوا لیتے تھے. بڑی بڑی لگنیں، قرآن کہتا ہے قدور الراسیات، جیسے لگن ہوتی ہے، ٹب ہوتا ہے، تو ٹب ہوتا تھا لیکن کتنا بڑا ٹب ہوتا تھا، جیسے ایک تالاب ہے. اتنے بڑے بڑے ٹب بنوا لیتے تھے یہ جنات کے ذریعے. اتنے بڑے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو بھی موت آئی. کیسے موت آئی؟ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی چھڑی کو پکڑ کے اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، موت آ جاتی ہے. سارے جنات ان کی خدمت میں لگے ہیں، اور جنات کو بھی اپنے بارے میں بڑا غرور ہے کہ ہمیں تو بڑی راز کی باتیں پتہ ہے، غیب کی باتیں پتہ ہے. سلیمان علیہ السلام کو موت آ جاتی ہے، جنات کو پتہ نہیں چلتا. 1 سال پورا گزر جاتا ہے. جس چھڑی کو، جس لاٹھی کو ٹیک لگا کر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں، اس لاٹھی کو جب گھن کھا کر لاٹھی کھوکھلی کر دیتی ہے، لاٹھی ختم ہو جاتی ہے. سلیمان علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی جب ان کی کرسی سے، ان کے تخت سے نیچے گرتی ہے، فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. جب حضرت سلیمان علیہ السلام گر جاتے ہیں، تب جنات کو بھی یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر ہمیں غیب کی باتیں پتہ ہوتی، اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ سلیمان علیہ السلام کو کب موت آنے والی ہے، تو ہم 1 سال تک ان کو زندہ نہ سمجھتے. یہ موت ہے، اس کا اختیار، اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. سورہ لقمان کی آخری آیت میں فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، اللہ کو معلوم ہے. شکم مادر میں کیا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، نیک ہے، برا ہے، بد ہے، نمازی ہے، کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اللہ کو معلوم ہے. اور کل انسان کیا کرے گا یہ صرف اللہ کو معلوم ہے. اور موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، اس بات کا علم بھی صرف اللہ کو ہے. تو سب کو موت آنی ہے، اور کب آنی ہے یہ بھی پتہ نہیں، کہاں آنی ہے یہ بھی پتہ نہیں. پھر بھی انسان موت سے غافل ہے، پھر بھی اس کے بارے میں سوچتا نہیں. اچھا، قرآن نے موت کے بعد ایک اور بات کہی. آپ ذرا غور کیجئے، قرآن میں جہاں بھی موت کا ذکر آیا ہے، ساتھ میں ایک بات اور ذکر کی. کیا؟ ثم الینا ترجعون، تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے. یہ نہ سمجھو کہ 70 سال کی، 60 سال کی تم نے زندگی گزاری، عیش کیے، مزے کیے، مر گئے، کام ختم ہو گیا. نہیں، اب ایک اور زندگی شروع ہونے والی ہے. ثم الینا ترجعون، تم ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے ہو. یہ جملہ قرآن کا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ موت اختتام نہیں ہے، موت تو ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے. اسی لیے جب ہم اپنے مردے کو دفناتے ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ اب اس کا کام ختم ہو گیا، اب وہ ہم سے دور ہو گیا، لیکن اب وہ ایک الگ دنیا میں ہے. کون سی دنیا میں؟ ابھی میں حدیث پڑھ کے سمجھاتا ہوں. آج ہمارے بیچ میں مردے دفن ہوتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے مٹی دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، کفناتے ہیں. کبھی ہمیں موت یاد نہیں آتی، کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ دن ہمیں بھی دیکھنا ہے. کبھی قبرستان کو دیکھ کر ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہوتے. کتنے مردہ دل ہو گئے ہیں، کتنے پتھر دل ہو گئے ہیں.
یہ عثمان غنی ہے، اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں، داماد ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے کئی بار جنتی کہا ہے۔ ترمذی کتاب الزہد کی روایت ہے، حضرت عثمان غنی کان اذا مر علی قبر بکا، حضرت عثمان غنی جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو رونے لگتے تھے، زاروں قطار رونے لگتے تھے، حتی یبل لحیتہ، اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی تھی۔ کہنے والے کہتے تھے عثمان تذکر الجنت والنار ولا تبکی وتبکی من ھذا، اے عثمان جنت کا ذکر ہوتا ہے تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تم نہیں روتے، لیکن قبر کے پاس سے گزرتے ہو تو زاروں قطار رونے لگتے ہو، کیا بات ہے، کیوں ایسا کرتے ہو؟ عثمان غنی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میں نے اپنے پیارے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، جس کے لیے قبر کی منزل آسان ہو گئی، جو اس منزل سے بچ گیا، جو اس سے نجات پا گیا، اس کے لیے آگے کے راستے بھی آسان ہیں، اور جو قبر کی منزل کو پار نہیں کر پایا وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، تو آگے کی منزلیں بھی اس کے لیے بہت سخت ہیں۔ کیا ہوتا ہے قبر کے اندر؟ جب ہم کسی کو دفناتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، فرشتے آتے ہیں، جب ایک انسان کے مرنے کا ٹائم قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر برا ہے تو اس کے ساتھ الگ معاملہ ہوتا ہے، نیک ہے تو الگ معاملہ ہوتا ہے۔ نیک کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اگر بندہ مومن ہے، نیک ہے، تو بڑے آرام سے اس کی روح نکالی جاتی ہے، بڑے احترام کے ساتھ اس کی روح نکالی جاتی ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اے ایمان والی روح تو اپنے رب کی رحمت کی طرف نکل۔ اور اگر وہی بندہ برا ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، یاد کرو جب ظالموں کی موت آتی ہے، جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوتے ہیں اور فرشتے اپنا ہاتھ بڑھا کے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جان، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تعملون، آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اچھا کبھی آپ نے کسی کو دیکھا مرنے کے ٹائم کہ موت کا فرشتہ اس کی روح نکال رہا ہے؟ نہیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ کسی نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے، ہمارا ایمان ہے، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ موت کا فرشتہ تمہاری روح نکالتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ الگ معاملہ کرتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ الگ معاملہ کرتا ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو عذاب قبر کے بارے میں انسان یہ کیسے کہہ دیتا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ ہیں کچھ لوگ عقل استعمال کرتے ہیں، کہتے ارے یہ قبر کا عذاب کہاں سے آ گیا؟ ابھی مقدمہ ہوا نہیں، ابھی عدالت لگی نہیں، پہلے ہی مجرم کو سزا دی جا رہی، تو قیامت کے دن عدالت لگے گی، مقدمہ ہوگا، وہاں سزا دی جائے گی، دنیا میں کیسی سزا دی جائے گی؟ ارے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ تو دنیا ہی میں، دنیا کی زندگی میں بھی چاہے تو سزا دے سکتا ہے، دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ دیتا ہے۔ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، کیوں صاحب؟ بولے قرآن میں کہیں نہیں آیا، قرآن کہتا ہے دو زندگی ہے، دو موت ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن میں کہیں قبر کے عذاب کا ذکر نہ آیا ہو، صرف اتنا آیا ہو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا رسول جو دے دے اس کو لے لو، میرا رسول جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی ہر نماز میں تشہد میں یہ دعا کریں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اور نبی کا امتی کہے کہ میں عذاب قبر کو نہیں مانتا۔ یا تو وہ اپنے آپ کو نبی کا امتی کہنا بند کر دے، یا پھر یہ کہہ دے کہ نبی کی جو بات میری سمجھ میں آئے گی میں مانوں گا، جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی میں نہیں مانوں گا۔ میرے نبی کے پاس جبریل علیہ السلام آتے تھے، قرآن کی آیتیں آپ کے اوپر نازل ہوتی تھی، صحابہ نے کبھی بھی جبریل کو نہیں دیکھا، جبریل علیہ السلام کو نہیں دیکھا، لیکن نبی پر اعتماد ہے، نبی پر بھروسہ ہے۔
نبی نے بتایا کہ جبریل آئے تھے، صحابہ نے مان لیا۔ ایمان ایسا ہونا چاہیے میرے پیارے بھائیوں۔ ایمان والوں کی پہلی صفت قرآن میں یہی بیان کی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ عذاب قبر کا معاملہ غیب کا معاملہ ہے، اس کو ہم اپنے محسوسات کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی اتنی بڑی قبر ہے، 2x4 کی یا 2x3 کی قبر ہے، حدیث کہتی ہے کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کو چوڑا کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک ہی قبرستان ہے اور سارے مردے اسی میں دفن ہو رہے، کیسے چوڑا کر دیا جاتا ہے؟ ایسے عقلی شبہات اور اعتراضات کے ذریعے آج عذاب قبر کی حدیثوں کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب صحیح بخاری کی ایک حدیث کا انکار کیا، صحیح مسلم کی ایک حدیث کا انکار کیا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ عذاب قبر کے بارے میں متواتر احادیث موجود ہیں، حدیث کی تمام کتابوں میں عذاب قبر کی روایتیں موجود ہیں، اور جو عذاب قبر کا انکار کرتا ہے گویا کہ پورے ذخیرے حدیث کا انکار کرتا ہے۔ اور حدیث کو اگر آپ کنارے کر دیں تو پھر شریعت کا کیا بنے گا وہ اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ نماز کیسے پڑھیں گے، روزہ کیسے رکھیں گے، زندگی کیسے گزاریں گے، تو کیا حال ہوتا ہے قبر کے اندر۔ ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھچر پر سوار ہو کے جا رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اچانک آپ کا کھچر بھدکنے لگتا ہے، اس قادت تلقی ہی، حضرت زید ابن ثابت اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ایسا معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی گر پڑیں گے۔ آپ پوچھتے ہیں کون سی جگہ ہے یہ؟ پتہ لگا کہ قبرستان ہے، 4 یا 5 یا 6 قبریں ہیں وہاں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں من یعرف اصحاب هذه القبور، کوئی جانتا ہے قبریں کس کی ہیں؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں جانتا ہوں کس کی قبر ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے فمتا ماتو، یہ لوگ کس حال میں مرے تھے؟ جواب ملا ماتو فی الاشراک باللہ، یہ سب مشرک ہو کر مرے تھے، مشرکوں کی قبریں۔ گویا ان کو عذاب قبر ہو رہا تھا، اور وہ عذاب قبر اس کھچر کو محسوس ہو رہا تھا اور وہ بھدک رہا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان هذه الامه تبتلى في قبورها، میری امت بھی قبر میں آزمائی جائے گی، اس کو بھی قبر میں عذاب ہوگا۔ ولو لا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو بھی عذاب قبر سنائے، الذی اسمع منہ، جو مجھے سنائی دیتا ہے، مجھے سنائی دیتا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی سنائی دے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا پناہ مانگو اللہ سے، تعوذوا باللہ من عذاب النار، جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو، اور دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت اپنے سامنے رکھی جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں لائے ہیں، اور حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے تو اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ یہاں نبی کا نام نہیں لیا گیا، کوئی احترام والا جملہ بھی استعمال نہیں کیا گیا۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ مومن ہے تو کہتا ہے اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب یہ گواہی دے دے گا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں تو قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جائے گی، اور اگر کافر ہوگا اسے پوچھا جائے گا تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو ان کے بارے میں، وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، اقول ما یقول الناس، میں وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے تھے۔ پتہ لگا کہ دین کو سمجھنا چاہیے، سنی سنائی باتوں کو دین نہیں سمجھنا چاہیے۔ قبر کے اندر سنی سنائی بات کو دین سمجھنے والا ناکام ہوگا، اور سمجھ کر حق بات کو قبول کرنے والا کامیاب ہوگا۔ جو ناکام ہوگا وہ کیا کہے گا؟ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، جو لوگ کہتے تھے میں کہتا تھا۔ تو فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ نے اہل حق کی پیروی کی،
دو ہی طریقہ ہے نجات کا، یا تو جانو کہ حق کیا ہے، یا حق والوں کے پیچھے پیچھے چلو، یہی طریقہ ہے نجات کا۔ تو فرشتے کہیں گے اس آدمی سے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو تو نے حق کو جانا اور نہ حق والوں کے پیچھے پیچھے چلا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم یضرب بمطرقۃ من حدید، پھر اس کو ایک لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا۔ کہاں مارا جائے گا؟ بین اذنیہ، اس کی گدی پر مارا جائے گا، اور ایسا چلائے گا، وہ ایسی چیخ مارے گا فیصیح صیحۃ یسمعہ من فی السماوات ومن فی الارض الا الثقلین، کہ جنات اور انسان کے علاوہ سارے لوگ سنیں گے۔ یہ عذاب قبر ہے۔ اس کو مزید تفصیل سے اگر آپ کو سمجھنا ہو تو ایک روایت اپنے سامنے اور رکھیں، جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب السنہ میں لائیں۔ حدیث کے راوی حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں کہ ایک انصاری کے جنازے میں ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ ہم لوگ قبر تک پہنچے، ولما یولد، ابھی قبر تیار نہیں ہوئی، قبر کو کھودا جا رہا ہے، تیار کی جا رہی ہے۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول بیٹھ گئے، وجلسنا حولہ، ہم بھی اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ گئے۔ کیسے بیٹھے؟ کأنما علی رؤوسنا الطیر، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے۔ یہ اتنا احترام تھا اللہ کے نبی کا صحابہ کے دلوں میں کہ اللہ کے نبی کے سامنے بڑے باادب ہو کر بیٹھتے تھے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، ایک تنکا تھا، ینکت بہ الارض، آپ زمین کھود رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے سر اٹھایا اور صحابہ سے کہا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اے میرے صحابہ اللہ کی پناہ طلب کرو عذاب قبر سے، اللہ کی پناہ طلب کرو عذاب قبر سے۔ آپ نے 3 بار یہ جملہ کہا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نیک بندہ جب قبر میں دفنایا جاتا ہے تو جیسے ہی اس کو دفنا کے لوگ جانے لگتے ہیں یسمع خفق نعالہم، ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ اب یہ کیسے سنتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اس کو اپنی زندگی پر قیاس نہیں کر سکتے کہ جیسے ہمارے بیچ میں زندہ تھا اب قبر میں ویسے ہی زندہ ہو گیا، اس کو ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر شعور پیدا کرتا ہے، سننے کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ مردوں کو دفناؤ تو وہاں دعا کیا کرو، ثابت قدمی کی دعا کیا کرو۔ جیسے ہی ہم دفن سے فارغ ہو کر جانے لگتے ہیں سوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیا سوال کیا جاتا ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اور وہ آدمی کون ہے جو تمہارے بیچ میں بھیجے گئے؟ مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور وہ آدمی جو ہمارے بیچ میں بھیجے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور کافر یا منافق ہوتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک ہی جواب دیتا ہے ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، ہائے ہے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ مومن کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، جب مومن اپنے سوالوں کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں وَمَا يُدْرِيكَ، تجھے کیسے پتہ لگا کہ تیرا رب اللہ ہے؟ تجھے کیسے پتہ لگا کہ تیرا دین اسلام ہے؟ تجھے کیسے پتہ لگا کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں؟ تو جواب دیتا ہے قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا۔ مسلمانوں سب پڑھنے کا ٹائم ہمارے پاس، اللہ کی کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ اللہ کی کتاب ہمیں قبر کے اندر بھی بچا رہی ہے۔ اللہ کے نبی یہ جملہ کہتے ہیں اور اس کے بعد سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 پڑھتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں قول ثابت کے ذریعے ثابت قدم رکھے گا۔ یعنی قبر کے اندر بندہ اگر یہ کہہ دے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو گویا وہ ثابت قدم رہ گیا۔ اسی لیے مردے کو دفنانے کے بعد یہی دعا کرنی چاہیے، چاہے اردو میں کریں اپنی زبان میں کریں، یہی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس کو ثابت قدم رکھ۔ لیکن ثابت قدم کیسے رہے گا؟ جب اللہ کی کتاب کو پڑھے گا۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، قرآن سے ہماری دوری بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان آتا ہے تو بھولے بٹ کے ہم نے قرآن کے اوراق کھول لیے، ورنہ سال بھر قرآن ہمارے گھر میں بند رہتا ہے۔ ہماری زندگی کے شیڈیول میں قرآن کی تلاوت ہے ہی نہیں۔ یہاں قبر کے اندر پوچھا جائے گا تجھے کیسے پتہ لگا کہ تیرا رب اللہ ہے؟ تجھے کیسے پتہ لگا کہ تیرا دین اسلام ہے؟ جواب دے گا بندہ کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی افرشوا لہ من الجنہ، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو، وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، اور جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دو،
وَأَلْبِسُوهُ مِن لِبَاسِ الْجَنَّةِ، اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی قبر کو جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک کشادہ کر دیا جاتا ہے، وَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، اور جنت کی خوشبو اس کو ملتی رہتی ہے۔ اصل میں جب ہم قبر بولتے ہیں تو ہمارے دماغ میں وہی قبر ہوتی ہے جو قبرستان میں ہم جس میں اپنے مردے کو دفناتے ہیں۔ عذاب قبر یا ثواب قبر کا تعلق برزخ کی زندگی سے ہے۔ دنیا اور آخرت کے بیچ کی جو زندگی ہے وہ برزخ کی زندگی ہے۔ وہ کیسی ہے ہمیں پتہ نہیں۔ مومن کے ساتھ کیسا معاملہ ہو رہا ہے اللہ کے نبی ہمیں بتا رہے ہیں، کافر کے ساتھ کیسا معاملہ ہو رہا ہے اللہ کے رسول ہمیں بتا رہے ہیں۔ ہمیں ایمان رکھنا ہے بس، وہ کیسے ہے، کیا ہے، کیوں ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ وہ کافر کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ وہ جو کہے گا ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، آسمان سے آواز آئے گی افرشوا لہ من النار، جہنم کا بستر بچھا دو، البسوہ من النار، جہنم کا کپڑا پہنا دو، افتحوا لہ بابا الی النار، جہنم کا دروازہ کھول دو، فیضیق علیہ قبر، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، حتی تختلف اضلاعہ، اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گی، اور پھر اس کے بعد ایک فرشتے کو متعین کیا جائے گا، اور فرشتہ بھی کیسا ہوگا؟ اعمیٰ ابکم، اندھا گونگا، نہ دیکھے گا نہ بولے گا، وَمَعَهُ مِرْصَبَّةٌ مِّنْ حَدِيدٍ، اور اس کے ساتھ ایک لوہے کا ہتھوڑا ہوگا، ایک ہیمر ہوگا، ہیمر، ہتھوڑا۔ کتنا خطرناک ہتھوڑا ہوگا؟ لو یضرب بہا جبل لصار ترابا، اگر اس ہتھوڑے سے پہاڑ کو مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس ہتھوڑے سے اس کو مارا جائے گا، فیکون ترابا، اور وہ واقعی میں ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اتنا بڑے ہتھوڑے سے انسان کو مارا جائے گا، اس کا کیا حال بنے گا؟ ختم، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ثم تعاد فی روح، پھر اس کے اندر روح لوٹائی جائے گی۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ میرے بھائیوں،